الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بڑی مسرت اور سعادت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رابعہ اسکول کی اس مبارک تقریب میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی، اور میں حضرت مولانا محمد حنیف جالندھری حفظہ اللہ تعالی ورعاہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے بے ہمت آدمی کو ہمت دلا کر اس تقریب میں شرکت کا موقع عطا فرمایا، اور رابعہ اسکول کے ذمہ دار حضرات مولانا زبیر صاحب، مولانا خالد صاحب اور ظفر صاحب، ان سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس تقریب میں حاضری کی دعوت دی اور آپ حضرات سے ملاقات کا سامان فراہم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائیں اور ان کو دین و دنیا کی صلاح و فلاح سے نوازیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس موقع پر جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا، مجھ سے پہلے حضرات علماء کرام اس میں سے بہت سی باتیں اس طرح فرما چکے ہیں کہ مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں آپ تک پہنچ چکی ہیں۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور آپ حضرات کا صبر و ضبط کا امتحان زیادہ لینا بھی مناسب نہیں، اس لیے بہت اختصار کے ساتھ دو تین باتیں عرض کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رضا کے مطابق اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو اس بات پر اپنی مسرت کا اظہار کہ الحمدللہ اس ملک میں رابعہ اسکول اور اس جیسے بہت سے تعلیمی ادارے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم ہو گئے ہیں۔ میں سب سے پہلے سن 1978 میں اس ملک میں آیا تھا
اور اس وقت کی جو فضا نظر آئی تھی اس میں اپنی پہلی اور آخری تقریر میں نے اپنے مخاطب حضرات سے یہ درخواست کی تھی کہ اس ملک میں اور ہر اس ملک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، مسلمانوں کے مستقبل کا تحفظ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ مسلمان اپنے تعلیمی ادارے خود قائم کریں۔ بہت سے ملکوں کے اندر سنڈے اسکول ہوتے تھے کہ اتوار کے دن بچے آ کر وہاں کچھ دینی معلومات حاصل کر لیتے تھے۔ بہت سی جگہوں پر اب بھی ہے، شام کے وقت میں ایوننگ کلاسز ہوتی ہیں اور اس میں کچھ دیر بچے آ کر پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سنڈے اسکول ہوں یا ایوننگ کلاسز ہوں، وہ بچہ جس اسکول میں پڑھ رہا ہے، ریگولر پڑھ رہا ہے، اس میں اس نے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے جو کچھ سیکھا ہے یا جس قسم کی فضا کا اثر اس نے قبول کیا ہے، وہ شام کو آ کر کسی ایوننگ کلاس میں اس اثر کو دھو نہیں سکتا، بلکہ بسا اوقات بچوں کے ذہن پہ یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ یہ تو وہ مضامین ہے جس نے مجھ سے میری چھٹی چھینی ہے، وہ سنڈے اسکول ہو یا ایوننگ کلاسز ہو۔ لہذا 1978 میں نے جو گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ بھئی خدا کے لیے یہاں اپنے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں۔ اس وقت یہ بات ایسی لگتی تھی جیسے کہ صحرا میں ایک بات کہہ دی گئی اور بظاہر اس کے پورا ہونے کا کوئی امکان اسے نظر نہیں آتا تھا کہ مسجدوں کا کال پڑا ہوا تھا تو چاہے کہ کوئی اسلامی اسکول قائم ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ حضرات کو یہ ہمت، یہ توفیق، یہ جذبہ عطا فرمایا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ اب تقریباً ہر بڑے شہر کے اندر اور اب چھوٹے شہروں کے اندر بھی اپنے تعلیمی ادارے قائم ہو رہے ہیں۔ اس پر آپ حضرات کو جتنی مبارکباد دی جائے کم ہے۔ ہم کیوں ان تعلیمی اداروں پر زور دیتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جتنے بھی علوم انسان کے فائدے کے لیے مرتب اور مدون کیے گئے ہیں، اکثر وہ ہیں کہ ان میں سے کسی علم میں بذات خود کوئی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ اگر اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھا اور پڑھایا جائے اور سلامت فکر کے ساتھ اس کی تعلیم دی جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ لیکن خرابی علم میں نہیں آتی، خرابی اس علم کے مرتب کرنے والے کی ذہنیت میں آتی ہے، خرابی اس کے پڑھانے والے میں آتی ہے، خرابی اس ماحول میں آتی ہے جس ماحول میں اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ سائنس اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے وہ لوگ جو سائنس کے اندر اعلیٰ درجے کا کمال حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو بات کسی علم یا فن کے اپنے بذات خود خراب ہونے کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ اس کو کون پڑھا رہا ہے اور کس طرح پڑھا رہا ہے اور کس ذہنیت کے ساتھ پڑھا رہا ہے اور اس کے لیے کیا ماحول تیار کر رہا ہے۔ چونکہ جو غیر مسلم تعلیمی ادارے ہیں ان کا خمیر ہی اس بات پر اٹھا ہے کہ وہ مادہ پرستی کے ماحول کے اندر وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں اور اسی ماحول کے اندر بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، اس لیے اس سے بچہ جب نکلتا ہے تو وہ دین بیزار ہوتا ہے۔ ہم جو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے اپنے اسلامی
ادارے ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی علوم اگر صحیح ذہنیت کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ پڑھائے جائیں تو وہ اللہ تک انسان کو پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ علم حقیقت میں وہ علم ہے جو انسان کو اپنی زندگی کے مقصد سے روشناس کرائے۔ جو علم انسان کو یہ نہ بتا سکے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کہاں اسے جانا ہے، اور اس کو اس دنیا کے اندر کس طرح زندگی گزارنی ہے، وہ علم نہیں، وہ جہل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو سب سے بڑی اہم چیز عطا فرمائی وہ یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بتایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے یہ نظام چلا آ رہا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر آخر میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کوئی آدمی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ دنیا اس کی منزل نہیں، یہ ایک سفر ہے جو وہ طے کر رہا ہے، اور کوئی سفر بغیر مقصد کے نہیں ہوتا۔ تو اگر انسان کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہ ہو اور وہ یہ سمجھے کہ میں اسی طرح پیدا ہوا ہوں جس طرح جانور پیدا ہوتے ہیں کہ وہ بھی کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور سوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، تو میرا بھی زندگی کا اس طرح کوئی مقصد نہیں ہے، تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ تمہاری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور یہی وہ احساس ہے جو انسان کو جرائم سے، ظلم و ستم سے، حق تلفیوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ آپ آج کی دنیا کے فلسفوں کا مطالعہ کریں تو لوگ اس پر بحث کرتے ہیں کہ دنیا میں جرائم کیوں ہوتے ہیں، حق تلفیاں کیوں ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کا سبب فقر و افلاس، کوئی کہتا ہے کہ تعلیم کی کمی، مختلف اسباب اس کے بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر فقر و افلاس سبب ہو تو جہاں انسان کی دولت کا کوئی شمار نہیں ہے وہاں پر وہ جرائم ختم ہو جانے چاہیے۔ لیکن یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جن ممالک کے اندر دولت کی ریل پیل ہے وہاں جرائم سب سے زیادہ ہے۔ اگر محض تعلیم کی کمی مقصد ہو تو جہاں تعلیم میں 100% تعلیمی شرح موجود ہے جن ممالک میں، وہاں جرائم ختم ہونے چاہیے، لیکن نہیں ختم ہوتے۔ تو جرائم کو ختم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں اور کس نے مجھے بھیجا ہے، اور مجھے اس کے بعد جا کر اپنی زندگی کا ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ جب تک یہ علم حاصل نہ ہو اس وقت تک انسان کے دل میں ذمہ داری کا احساس پیدا نہیں ہوتا، وہ ایک اچھا انسان بننے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مثنوی میں کہ جان جملہ علم ہا اینست این، جان جملہ علم ہا اینست این کہ بدانی من کے اندر یوم دین، کہ سارے علم کی جان یہ ہے کہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگے تو تمہارا کیا حال ہوگا، میں کس شمار قطار میں ہوں گا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا۔ یہ چیز ہے جو یہ علم سب سے بڑا علم ہے، اور اگر یہ نہیں تو آدمی چاہے سائنسدان بن جائے، چاہے انجینئر بن جائے، چاہے ڈاکٹر بن جائے، چاہے عالم بن جائے، لیکن اگر اس کے دل میں آخرت کی فکر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں، تو وہ سارے علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست، وہ مدرسہ وبال جہاں یاد حق نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا اس میں یہ فرمایا کہ تمہاری دنیا بھی وہ دین بن سکتی ہے، تمہاری ساری دنیا دین ہے، دین تک پہنچنے کا زینہ یہی دنیا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر ہم کو یہ سکھایا کہ دعا یہ مانگو
کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہو اور تمہاری آخرت بھی صحیح ہو۔ یہ دعا مانگنی سکھائی۔ تو اس میں جب ہم اسلامی اسکولوں کے ذریعے، اسلامی تعلیمی اداروں کے ذریعے اس فکر کی آبیاری چاہتے ہیں کہ بچہ چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ سائنسدان ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے میں چلا جائے، لیکن اس کو یہ احساس ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا بن کر اس زمین پر نہیں آیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر آیا ہوں، اور مجھے ایک دن اپنے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہ احساس جس دن پیدا ہو گیا تو اس دن آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ اس لیے اسلامی تعلیمی ادارے وہ در حقیقت بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کو استوار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ ادارے اس لحاظ سے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہو، اور ہماری پوری کمیونٹی وہ ایسی ہو کہ اس کے تعلیمی ادارے اپنے مستقل ہوں، اور بچے اپنے ابتدا سے اس میں دینی مزاج اور دینی ماحول کے اندر رہ کر علم حاصل کریں، علم کے اندر بھی اعلیٰ معیار ان کو حاصل ہو، اور دینی اعتبار سے ان کی تربیت بھی ایسے ماحول میں ہو کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک اچھے مسلمان بن کر دنیا کے سامنے ایک بہترین نمونہ پیش کریں، خاص طور سے ان ممالک کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بچے نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا، اسی اسکول کے ذریعے مکمل کیا، ساتھ ساتھ اس نے ظاہر ہے کہ اور بھی مضامین پڑھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ دوسرے مضامین کے اندر بھی اس کو مہارت عطا فرمائیں گے۔ لیکن دوسری بات جو میں جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ علم محض تعلیمی ادارے کے ذریعے حاصل ہونے سے جو مکمل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، جب تک کہ گھر کا ماحول اس تعلیمی ادارے کے مزاج کے مطابق نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ اگر تعلیمی ادارہ تو یہ سکھا رہا ہے بچے کو کہ تم نماز پڑھو گے، بچوں کو سکھا رہا ہے کہ تم کھانا اس طرح کھاؤ گے، اور یہ سکھا رہا ہے کہ فلاں کام ناجائز اور گناہ ہے، اور گھر میں جب وہ جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کو انہی گناہوں میں مبتلا دیکھتا ہے جن کو تعلیم ادارہ اس کو استاد یہ بتا رہا تھا کہ ناجائز کام تھا، تو اس کے دل میں ایک تضاد پیدا ہو جاتا ہے، اور اس تضاد کے نتیجے میں اس کی زندگی کبھی متوازن نہیں رہ سکتی۔ لہذا جتنی بڑی ذمہ داری تعلیمی اداروں کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اس سے زیادہ ذمہ داری ان کے بچوں کے والدین کی ہے کہ جب بچے ان کے پاس آئیں تو وہ اس بات کو غنیمت سمجھے کہ جو کام وہ خود نہیں کر پائے اپنی زندگی کے اندر وہ بچے ان کے طرف لے کر آ رہے ہیں۔ میں نے ایسے تعلیمی ادارے دیکھے ہیں، یقیناً یہاں پر بھی ہوں گے، کہ بچے جو کچھ سیکھ کے جاتے ہیں بعد میں ماں باپ کو سکھاتے ہیں، اور ماں باپ ان کے ذریعے سیکھتے ہیں، اور ماں باپ کا ماحول درست ہوتا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوگی جب ہر فرد جو اسلامی اسکول میں اپنے بچوں کو بھیج رہا ہے اس کے دل میں اس بات کا احساس ہو کہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو میں اپنے بچے کو وہاں پر بھیج کر انجام دے رہا ہوں، اور جو بچہ وہاں سیکھے گا مجھے بھی اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنانا ہے، اور میں ایسا ماحول اس کو فراہم کرنا ہے جس کے ذریعے وہ جو کچھ سیکھ کر آیا ہے اس کو وہ پختہ کر سکے اور اس کے مطابق اس کی زندگی استوار ہو سکے۔ یہ احساس اگر ہوگا تو پھر ہم آہنگی کے ساتھ انشاءاللہ جو قوم ابھرے گی، جو نسل پروان چڑھے گی، وہ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے وہ صلاح و فلاح کے حامل ہوگی۔ لہذا مختصر پیغام یہ ہے کہ جو والدین اور گھر والے اپنے بچوں کو ان تعلیمی اداروں کے اندر بھیج رہے ہیں وہ اس بات کی ذمہ داری محسوس کریں کہ بچوں کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس کی عملی تربیت ان کو خود اپنے گھروں کے اندر بھی دینی ہے، اور خود بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہوگا تو انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جس رفتار کے ساتھ یہاں پر مسلمانوں کے دینی ماحول کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ترقی ہو رہی ہے، اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا اور آپ ایک دنیا کے لیے ایک مثال بن سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان اداروں کے فائدے کو عام اور تام فرمائے اور صدق اور اخلاص کے ساتھ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے بھائی۔ اللہم الحمدللہ، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا یرید قائلہ الا رضاک، ولک الحمد حمدا عند کل طرفۃ عین وتنفس کل نفس۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ، یہ ادارہ جو آپ کے دین کے تحفظ کے لیے قائم کیا گیا ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو ظاہری اور باطنی برکات عطا فرما، اس کے کام کرنے والوں میں صدق و اخلاص پیدا فرما، ان کی کوششوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یہاں جو بچے تعلیم پا رہے ہیں یا آئندہ تعلیم پائیں، اے اللہ ان کو سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کو ان کے گھروں کی بھی اصلاح کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، وہ اسلام کا اور دین کا نور پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، اپنے رحمت سے صدق و اخلاص کے ساتھ اس کام کو مزید ترقی عطا فرما، ظاہری اور باطنی ترقیات اس کو عطا فرما۔ یا اللہ، تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا